بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محرم الحرام کے مہینے کا 10واں دن یوم عاشورہ بہت مبارک دن ہے. یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کی رات بھی بہت بڑی فضیلت والی ہے. اسی طرح دن بھی فضیلت والا، رات بھی فضیلت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی. اس مہینے میں 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے. وہ بھی اس کو افضل ترین دن سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اس دن ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لو، 9 اور 10 کا رکھو، یا اس کے ساتھ اگلے دن کا 11 کا ملا لو، یعنی 10 اور 11 کا. تو آپ 9 اور 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہ 2 روزے اتنی برکت والے، اتنی رحمت والے، اتنی فضیلت والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے. یہ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت کہ صرف 2 روزے رکھنے سے پورے 2 سال کے گناہ معاف. انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، قدم قدم پہ غلطیاں، گناہوں کا، سیاکاریوں کا، بدکاریوں کا انسان پتلا ہے، خطا کار ہے. یہ معافی مل جاتی ہے، اور گناہ کبیرہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جس طرح شرک ہے، تکبر ہے، بڑے بڑے خطرناک قسم کے جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں. انجانے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، اور گناہ کو پھر گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس روزے کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو خطرناک مہلک قسم کے، موذی قسم کے گناہ کبیرہ ہیں، دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، ایک غم پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جرم کیے، بڑی بڑی غلطیاں کی. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، تو انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب توبہ کی توفیق ملی، گناہ کبیرہ سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے، اور آئندہ بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ حفاظت بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. آپ نے اس ترتیب سے اس رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے. اور اس مبارک رات میں ایک عمل بھی ہے، وہ آیت الکرسی کا. آیت الکرسی آپ نے 360 مرتبہ پڑھنی ہے. اب یہ آیت الکرسی آپ 10 محرم کی رات کو مغرب سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس رات کے اندر اندر آپ 360 مرتبہ پڑھ لیں. بیچ میں وقفہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. 2-3 وقفوں کے بعد پڑھیں، کچھ مغرب کے بعد پڑھی، کچھ عشاء کے بعد پڑھی، کچھ پھر 10-11 بجے پڑھ لی، تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں اس وقت پڑھ لی. اس طرح آپ نے 360 مرتبہ پوری کرنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے. تو یہ پورے سال کا آپ کا ایک محاصرہ ہو جائے گا.
پورے سال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لیں گے. ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. وہ دشمن آپ کے جنات میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ حصار کی نیت سے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کی ترتیب یہ ہوگی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پہلے 6 مرتبہ پڑھ کے اس طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے سر پہ ہاتھ پھیریں، چہرے پہ اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس کے بعد 4 مرتبہ پھر پڑھیں. 4 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دل میں دعا مانگیں، یا اللہ میری ہر طرح کے دشمنوں سے، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، میری مکمل حفاظت فرما، میرے گھر کی بھی حفاظت فرما اور میرے کاروبار کی بھی حفاظت فرما. یہ عمل آپ نے صبح بھی کرنا ہے اور رات کو بھی کرنا ہے. رات کو مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں. مکمل حفاظت رہے گی. اور پھر ہر جمعے کی رات کو یعنی شب جمعہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے 1 ہفتے کا حصار کرنا ہے. 1 ہفتے کی حصار کی نیت کر لیں. اب 10 محرم کو تو پورے سال کا حصار ہو گیا، ہر جمعے کو ہفتے کا حصار ہو گیا، اور روزانہ صبح شام پڑھیں گے. صبح کریں گے تو دن کا حصار ہو جائے گا، رات کو اس ترتیب سے پڑھیں گے تو رات کا حصار ہو جائے گا. آپ کی مکمل حفاظت رہے گی دشمنوں سے بھی، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. دعا جو بھی مانگیں گے جائز دعا، کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی، کوئی بھی مسئلہ آپ کا رکا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچوں کے ساتھ تنازع ہے، محلے میں کسی کا ساتھ ہے، اپنی برادری میں، خاندان میں خونی رشتوں کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا بنا ہوا ہے، ناراضگیاں ہیں، تو آپ یہ عمل کریں گے، دعا کریں گے، اللہ سب کے دلوں کو نرم کر دیں گے، آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے، دشمن بھی آپ کے قریب آ جائیں گے. کاروبار میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے دعا کریں گے، کاروبار بھی جو نیچے کو جا رہا تھا وہ اوپر کو آئے گا. ایسے اللہ روزی عطا فرمائیں گے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ اس طرح اپنے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے. آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو بھی اللہ ایسی کشادہ حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے، اور وہ روزی بھی برکت والی ہوگی. آپ حیران ہو جائیں گے، جو پیسے ہمارے 10 دن نہیں چلتے تھے اب مہینہ بھی گزر جاتا ہے پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں. اتنی برکت اللہ پاک ڈال دیں گے. یہ عمل ساری زندگی کا ہے. اسی ترتیب سے کریں جو میں نے ترتیب بتا دی ہے، انشاءاللہ عظیم قسم کا فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.